محمد وعجل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلی اللہ علی رسولنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین وعلی اصحابہ المؤمنین المجاہدین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امامنا و مولانا علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلاة والسلام لا یتم عقل امرئ حتی تکون فیہ عشر خصال محمد وآل محمد صلوات ارباب عزا عزاداران سید الشہداء ووالیان اہل بیت اطہار علیہم السلام، آج کی یہ مجلس جو ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے ان کے فرزند نے منعقد کی ہے، جو کہ بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے ایصال ثواب کے لیے، اس لیے کہ ایصال ثواب کے عنوان سے ہم جو مختلف کام انجام دیتے ہیں اس میں بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو ہماری اپنی روایات ہیں اور ہماری اپنی رسمیں ہیں، لیکن وہ طریقہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے وہ یہی قرآن خوانی اور ذکر محمد و آل محمد ہے۔ ایصال ثواب کا اس سے بہتر ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے، اور والدین کا جو حق ہے اپنی اولاد کے اوپر، اس میں ایک حق جو قرآن نے بھی اور اہل بیت اطہار نے بھی اپنی روایات میں پیش کیا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں، اس دنیا میں ہیں، ہمارے سامنے اور ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم پر فرض ہے، اولاد پر فرض ہے کہ ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہے۔ یہ والدین کا ایک ادنا سا حق ہے، نیک سلوک کرنا، نیک برتاؤ کرنا، اور قرآن مجید نے اس کے لیے بہت صراحت کے ساتھ فرمایا ہے۔ پروردگار اپنی توحید کے بعد، اپنی بندگی کے بعد جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ یہی والدین کا احترام ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے بعد جو دوسری چیز بیان کی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پروردگار کی بندگی کے فوراً بعد دنیا میں انسان کے لیے جو اہم فریضہ ہے وہ والدین کا احترام ہے۔
دنیا میں جب تک ہو تو والدین کا احترام کرو، اور احترام کا جو طریقہ بتایا ہے وہ کیا بتایا ہے کہ جب ان کے سامنے جاؤ تو تمہاری نظریں نیچے رہے، تمہارے شانے جھکے رہے، تمہارا سر اٹھا ہوا نہ رہے. دوسروں کے سامنے تم سر اٹھا کر چلتے ہو لیکن والدین کے سامنے سر جھکا کر. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس احترام کی ایک نشانی یہ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف تک نہ کہنا. اف کب کہتا ہے انسان؟ جب اسے کوئی درد ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی الجھن ہوتی ہے تو اس کی زبان سے بے ساختہ فطرتاً نیچرل طور پر جو ہے وہ اف نکلتا ہے. یہ نیچرل چیز ہے انسان کے لیے. جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی حتیٰ انسان کو بات بری لگتی ہے تو وہ اف کرتا ہے. فرمایا کہ تمہیں والدین کے سامنے اس فطری اور نیچرل اف کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ اف کیا کرتی ہے ہمارے ساتھ؟ شاید سوال ہو ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے، اگر اف کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ اف کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس میں کیا بات ہے؟ آپ راستہ چلتے ہیں، جوتا یا چپل پہنتے ہیں، چلتے چلتے اگر آپ کے جوتے کے اندر، چپل کے اندر ایک چھوٹا سا کنکڑ آ جائے، چھوٹا سا کنکڑ آپ کے جوتے کے اندر آ جائے، آپ کے چپل کے اندر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے چلنے کی رفتار سست ہو جاتی ہے، وہ آپ کو پریشان کرتا ہے، اذیت دیتا ہے آپ کو. اور جب تک آپ اسے نکال نہ لیں تب تک آپ کے لیے چلنا دشوار ہوتا ہے. یہ اف جسے ہم صرف دو حرفوں کا ایک لفظ سمجھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس سے کیا ہو جائے گا، یہ پروردگار کی طرف ہمارے بڑھنے کی اور چلنے کی رفتار کو روک دیتا ہے. جس طرح سے یہ کنکڑ ہماری رفتار کو کم کر دیتا ہے، راستہ چلنے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، یہ اف پروردگار کی طرف ہماری رفتار کو روک دیتا ہے، کم کر دیتا ہے. لہذا اسے معمولی نہ سمجھے. پروردگار فرماتا ہے کہ والدین کے سامنے جب جاؤ اس طرح سے جاؤ، احترام کرو ان کا. احترام کا طریقہ یہ ہے نظریں جھکی ہوئی ہو، کاندھے جھکے ہوئے ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرو. والدین کے سامنے تمہیں اجازت نہیں ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا. پروردگار نے انسان کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ زندگی میں جو اس نے سفر ہمارے لیے بتایا ہے وہ سفر طے کرتے کرتے انسان اس منزل مقصود تک پہنچے جسے لقاء اللہ کہتے ہیں، پروردگار سے ملاقات. تو یہ جو اف ہے یہ رکاوٹ ہے پروردگار سے ملاقات میں. اور پھر اگر انسان اس سے بھی آگے بڑھ جائے، انسان اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے، ان کے اوپر چلائے، انہیں برا بھلا کہے، انہیں بے وقوف سمجھے، تو پھر آپ سمجھیے کہ اس اولاد کا کیا ہوگا، پروردگار کے سامنے کس طرح سے وہ سامنا کرے گا. کیا وہ پروردگار سے ملاقات کر پائے گا؟ لقاء اللہ کی منزل پر فائز ہو پائے گا؟ وہ نہیں ہو پائے گا. ابھی ہمارے محترم پرنسپل صاحب نے، صابر صاحب نے کچھ اشعار پڑھے. اب لقاء اللہ کی بات آ گئی ہے تو میں ایک بات یہاں پر بیان کر دوں کہ ہم یہ سب جو کرتے ہیں، یہ عزاداری، ذکر حسین وغیرہ وغیرہ، یہ جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف سے نہیں ہے، بلکہ کس لیے ہے کہ خود اہل بیت ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ کس طرح سے ممکن ہے ہمارے لیے؟ کس طرح سے اہل بیت کا دیدار ہوگا، اہل بیت کا ساتھ ہوگا، اہل بیت کی ہم نشینی ہمیں ملے گی؟ اور آپ یہ بات بھی اپنے پلو میں باندھ کر چلیں کہ جو بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں تو بس کربلا چاہیے، ہمیں جنت کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے. کیا ہے؟ شیطان کا وسوسہ ہے یہ کہتا ہے کہ ہمیں جنت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں کربلا چاہیے. کربلا کس لیے چاہیے؟ کربلا اس لیے چاہیے تاکہ آپ جنت میں جا سکیں. اگر جنت کے لیے نہیں تو پھر کس کے لیے؟ آپ کو اہل بیت کا دیدار کہاں پر نصیب ہوگا؟ کیا جنت کے علاوہ کوئی جگہ ہے جہاں پر اہل بیت کا دیدار نصیب ہوگا؟
کیا جنت کے علاوہ کوئی جگہ ہے جہاں پر اہل بیت کی ہم نشینی ہم اختیار کر سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی اور جگہ نہیں۔ پروردگار نے ہماری نیکیوں کی جو جزا رکھی ہے وہ جنت رکھی ہے، لہٰذا یہ تصور اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ اور پھر وہ مقام لقاء، پروردگار سے ملاقات، اہل بیت کی ہم نشینی وہ کس طرح سے ملے گی؟ اس کے لیے بھی ہمارے لیے بالکل واضح کیا گیا ہے، لیکن ہم فراموش کر لیتے ہیں، یا بیان نہیں ہوتا ہے اور ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں، دوسرے رو میں بہ جاتے ہیں۔ وہ ہم نشینی کس طرح سے اختیار ہوگی، وہ لقاء اللہ کس طرح سے اختیار ہوگا؟ جنت کے 3 مقام بیان کیے گئے قرآن میں بھی اور روایات میں بھی۔ 3 درجے ہیں جنت کے، اور ہر درجے میں پھر مختلف مقامات ہیں، لیکن 3 اہم درجے۔ پہلا جو درجہ ہے جنت کا، یہ جو پہلی جنت ہے وہ جنت النعیم ہے، نعمتوں والی جنت۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے، آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں روایات میں، آیات میں، تم یہ عمل انجام دو گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، اتنے تمہارے جنت میں محل بنیں گے، اتنی تمہارے باغات تیار ہوں گے، اتنی نہریں ہوں گی، اتنے حوریں ہوں گی، اتنے فلاں فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتائی جاتی ہیں، گنائی جاتی ہیں، قرآن اور روایات میں بیان کی جاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ جنت النعیم ہے، نعمتوں والی جنت ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور مقام ہے، اور نعمتوں والی جنت کسے ملے گی؟ یہ وہ افراد ہوں گے مجھ جیسے، آپ جیسے، کہ جو سارے اعمال کرتے ہی اسی وجہ سے کہ ہمیں جنت ملے، ہمیں یہ نعمتیں نصیب ہوں۔ اور دوسرا مقام ہے جنت کا، جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے مقام رضوان۔ مقام رضوان کن لوگوں کے لیے؟ مقام رضوان ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہیں جنت کی لالچ نہیں ہے لیکن جہنم کا خوف ہے، جنہیں یہ پرواہ نہیں ہے کہ انہیں جنت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، لہٰذا دنیا میں جو اعمال انجام دیتے ہیں وہ جنت کے لیے انجام نہیں دیتے ہیں، لیکن اس لیے انجام دیتے ہیں تاکہ ان کا پروردگار ان سے راضی رہے اور انہیں جہنم میں نہ بھیجے۔ وہ رضائے پروردگار کے لیے اعمال انجام دیتے ہیں، جنت کے لیے اعمال انجام نہیں دیتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جو مقام رضوان میں جائیں گے۔ لیکن جو چیزیں جنت نعیم والوں کے لیے ہیں، جو نعمتیں جنت نعیم معلوم ہیں، وہ تمام نعمتیں مقام رضوان والوں کو بھی آٹومیٹکلی ملیں گی۔ ایسا نہیں کہ پروردگار انہیں وہ نعمتیں نہیں دے گا، وہ تمام نعمتیں پروردگار انہیں عطا فرمائے گا، لیکن جنت میں ایک ایسا درجہ عنایت فرمائے گا جسے مقام رضوان کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سب سے اوپر، سب سے بڑا، سب سے اہم درجہ ہے وہ ہے مقام لقاء۔ مقام لقاء کس کے لیے ہے؟ مقام لقاء ان افراد کے لیے ہے جن کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا تھا کہ یہ وہ افراد ہیں جو نہ جنت کی لالچ میں اور نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، بلکہ وہ پروردگار کی معرفت رکھتے ہوئے اسے لائق عبادت سمجھتے ہوئے عبادت کرتے ہیں۔ ان افراد کے لیے ہے جو اہل بیت کے لیے، جو رسول اللہ کے لیے، جو پروردگار کے لیے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ ہے کہ جنہیں مقام لقاء عطا ہوگا، جو پروردگار سے ملاقات کریں گے، جو رسول اللہ کی اور انبیاء کی ہم نشینی اختیار کریں گے، جو اہل بیت کی ہم نشینی اختیار کریں گے۔ اور ایک فرق میں بتا دوں ان تینوں میں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ بہرحال ممبر کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ عقیدوں کی اصلاح بھی کی جائے، ہمارے جو تصورات ہیں وہ تصورات ٹھیک ہوں، یہاں سے ہم صحیح تصورات لے کر جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت کا ٹکٹ ہمیں یہاں سے دے دیا جائے لیکن وہاں پر جا کر پھنس جائے کہ یہ تو نقلی ٹکٹ ہے، اصلی ٹکٹ تم دے کر آئے نہیں ہو۔ لہذا اصلاح ضروری ہے اس کی۔ کیا فرق ہے ان تینوں میں؟ یہ جو جنت نعیم والے ہیں، جنہوں نے نعمتوں کے لیے سارے کام انجام دیے ہیں، نماز نعمتوں کے لیے، روزے نعمتوں کے لیے، باقی کام نعمتوں کے لیے، مستحب اعمال نعمتوں کے لیے، انہیں ایک بار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ایک بار آپ کے جمال مبارک کی زیارت کرائی جائے گی، ایک بار جمال مبارک کی زیارت کرائی جائے گی۔ روایت کہتی ہے کہ بے ہوش ہو جائیں گے، آپ کو تاب نہیں لا سکیں گے آپ کے جمال میں۔ اس کی مثال قرآن نے بھی دی ہے،
بعض جو ضدی افراد تھے حضرت موسیٰ کے زمانے میں، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم خدا کو دیکھیں گے، اس کے دیکھے بغیر ہم جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پروردگار نے صرف ایک جلوہ دکھایا تھا، وہ سب کے سب بے ہوش ہو گئے. لہذا جو حقیقی جلوہ ہے وہ ہم جیسا افراد برداشت ہی نہیں کر سکتے. ایک بار دکھایا جائے گا، 500 سال تک یہ بے ہوش رہیں گے. 500 سال تک. 500 سال کے بعد جب انہیں ہوش آئے گا تو یہ پوچھیں گے یہ کیا تھا، تو کہا جائے گا یہ وہ تھا کہ جس کی دنیا میں تمہیں تلاش نہیں تھی، جس کی دنیا میں تمہیں تلاش نہیں تھی. یہ جنت نعیم والے ہیں، ان کے ساتھ یہ ہوگا. اور جنت رضوان والوں کیا ہے؟ جنت رضوان والے جب چاہیں گے اولیاء الہی سے، اہل بیت اطہار سے، انبیاء کرام سے ملاقات کر سکیں گے. جب ان کا دل چاہے گا وہ جائیں گے، ملاقات کریں گے، انہیں اجازت دی جائے گی، ہاں تمہیں اجازت ہے ملاقات کی. اور جنت لقاء والے، مقام لقاء والے کون ہیں؟ جو ہمیشہ اہل بیت اطہار کے ساتھ رہیں گے، جو ہم نشین ہوں گے انبیاء کے، جو ہم نشین ہوں گے اس مقام لقاء کے. لہذا اگر ہم اس مقام لقاء تک پہنچنا چاہتے ہیں، اگر ہم اہل بیت کی ہم نشینی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت کا ہر وقت دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں دنیا میں ہر کام پروردگار کی رضا کے لیے اور محمد و آل محمد کی رضا کے لیے کرنا ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. پھر اس وقت ہماری مجلسیں بھی اہل بیت کے لیے ہوں، ہماری عزاداری بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے ہوں. جب ہم عزاداری میں آئیں گے، سید الشہداء کی عزاداری میں، تو ہم کس کی تلاش میں ہوں گے؟ خود حسین کی تلاش میں ہوں گے. جب دنیا میں حسین کو تلاش کیا ہوگا تو آخرت میں حسین ملیں گے. جب دنیا میں حسین کو تلاش کیا ہی نہیں ہے تو آخرت میں حسین کیسے ملیں گے؟ سید الشہداء نے ایک قاعدہ، ایک قانون بتایا ہے دعائے عرفہ میں. دعائے عرفہ جو آپ نے مینا کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو پڑھی تھی اور بتایا تھا کہ میں کون ہوں، اپنا تعارف کروایا تھا، میرا راستہ کیا ہے، میرا قیام کیا ہے، میرا ہدف کیا ہے. اس میں ایک جملہ ہے سید الشہداء کا، ماذا وجد من فقدک، پروردگارا جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، ومن الذی فقد من وجدک، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. یعنی خدایا جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا. بالکل یہی جملہ میں اہل بیت کی اور سید الشہداء کی اس روایت سے اقتباس کرتے ہوئے خود ان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. اے حسین ابن علی، آپ کی مجلس میں آ کر جس نے آپ کو نہ پایا اس نے کیا پایا، اور جس نے آپ کو نہ پایا اسے کچھ نہ پایا، اور جس نے آپ کو کھو دیا اس سے بڑا گھاٹے میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا خسارے میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا نقصان میں کوئی نہیں کہ ہم حسین ابن علی کے در تک آئیں اور حسین کو نہ پا سکیں، حسین ابن علی کے گھر تک آئیں اور حسین ہمیں نہ ملے، سب کچھ مل جائے. حسین کے لیے اگر آئے ہوتے، حسین کے لیے عزاداری کی ہوتی، حسین کے لیے اگر ماتم کیا ہوتا تو ہمارے یہ جھگڑے ہی نہ ہوتے. یہ زمینوں پر جھگڑے، یہ جائیدادوں پر جھگڑے، یہ امامباروں پر جھگڑے، یہ انجمنوں کے جھگڑے، یہ بتا رہے ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی، یہ ہمیں چلا چلا کر پکار کر کہہ رہے ہیں کہ تم حسین کے لیے نہ آئے ہو تو بلکہ اپنے خواہشوں کے لیے آئے. چلا چلا کر پکار کر کہہ رہے ہیں اپنی خواہشوں کے لیے مجلس نہ کرو، خواہشوں کے لیے مجلس کرو گے تو حسین نہیں ملیں گے. اپنے آپ کے لیے مجلس نہ کرو، اپنے آپ کے لیے مجلس کرو گے حسین نہیں ملیں گے. حسین اس وقت ملیں گے جب تم حسین کے لیے آؤ، اور ملتے ہیں. ثابت کیا ہے لوگوں نے. ایک جوان شہید کہ جنہیں سرزمین شام پر شہید کیا گیا، داعش کے ظالموں نے شہید کیا انہیں، شہید محسن مجدی. وہ جب آتے تھے مجلس حسین میں نہایت خلوص کے ساتھ، گمنامی کے ساتھ، اور جب وقت پڑتا ہے ظالم اپنی میلی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے حضرت زینب علیہ مقام کے روضہ مقدس کی طرف، تو پہنچ جاتے نہیں.
سید الشہداء کے اور حضرت زینب اور یہ مقام کے جیالے گرفتار کیا جاتا ہے انہیں، اور وہ درندے ان سے کہتے ہیں کہ توہین کرو حضرت زینب کی. وہ کہتے ہیں کہ جس زبان نے ہمیشہ وضو کر کے اس ہستی کا نام لیا ہے وہ توہین کرے، ناممکن ہو ہی نہیں سکتا. کہا نہیں کرو گے سر کاٹ دیا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر راہ حسین میں سر نہ دیا تو کچھ نہ دیا، سر کاٹ دیا جاتا ہے، اور ان کا جنازہ، ان کا جسم بے سر ایران میں لایا جاتا ہے دشے جنازے کے. یہ وہ جیالے ہیں حسین ابن علی کے، پروانے ہیں شمع نبوت کے، شمع رسالت کے، شمع امامت کے، شمع شہادت کے. وہ حقیقی پروانے ہیں کہ جنہوں نے اسی مجلس عزا کو سے حسین ابن علی کو پایا ہے، اور حسین ابن علی نے انہیں فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیا. لہٰذا اس انداز سے مجلس کرنا ہے، اس انداز سے جو وہ کرنا ہے. ہم اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً وہ مقدس ہستیاں تشریف لاتی ہیں ان مقدس بارگاہوں میں، لیکن ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا تعلق طہارت سے ہو، ان کا تعلق پاکیزگی سے ہے، ناپاکیوں سے ان کا تعلق نہیں ہے. پروردگار نے انہیں دور رکھا ہے ہر قسم کے رجس سے. یہ آپ سب پڑھتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. تو پھر جہاں پر ہم انہیں بلا رہے ہیں، جس بز میں ہم انہیں بلا رہے ہیں، وہ کتنی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. وہاں پر ان آداب کا کتنا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اس احترام کا کتنا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو پروردگار نے اہل بیت کے لیے احترام بتایا. اور اگر ہم ان آداب کا، اس احترام کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو ہمیں خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کیا یہ جگہ ان ذوات مقدسہ کے عبد و رفع کی جگہ ہے یا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اس کے بارے میں غور و فکر ہمیں کرنا چاہیے. اور جب ان باتوں کے بارے میں ہم غور و فکر کریں گے تو ہمارے اندر تبدیلی آنا شروع ہوگی. جب غور و فکر کریں گے، جب صحیح تصورات ہم اہل بیت کے بارے میں قائم کریں گے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اہل بیت نجات کا راستہ ہے. خود سید الشہداء کے لیے پیغمبر نے فرمایا کشتی نجات ہے. مولا علی، حضرت فاطمہ زہرا سب نجات کا راستہ ہے، لیکن انہوں نے نجات کے لیے خود ایک اصول بتایا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ بیوی ہمارے نجات کریں گی، یہ مجلس نجات کا ذریعہ ہے، لیکن کیا ہم نے خود کبھی ان سے پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ طریقہ کیا ہے نجات کا؟ یا ہم نے خود ہی اپنے طرف سے ایک بات بنا لی ہے؟ ایک شخص جو آپ کے زمانے میں ہے، وہ اپنی زوجہ کو بھیجتا ہے بی بی دو عالم کے پاس، اور ان سے کہتا ہے کہ بی بی سے جا کر کہنا کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، کیا میرے لیے نجات ہے؟ وہ خاتون آتی ہے بی بی دو عالم کے پاس، وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے اس طرح کا سوال کیا ہے، وہ آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کا دوستدار ہے، آپ کا محب ہے. اس کا یہ سوال ہے کہ کیا اس محبت کی وجہ سے، اس دوستی اہل بیت کی وجہ سے مجھے نجات حاصل ہوگی؟ تو بی بی نے فرمایا اپنے شوہر سے جا کر کہنا ان کنت تعمل ما امرناک، اگر تم ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہو، ہمارے بتائے ہوئے حکم پر چلتے ہو، وا تنہی امن انہا کا، اور ان چیزوں سے بچتے ہو، ان چیزوں سے رکتے ہو کہ جن سے ہم نے روکا ہے، تو تمہارے لیے نجات ہے. وَإِلَّا فَلَا، ورنہ سوچنا بھی نہیں. کیا فرمایا؟ کلیئر کٹ بتا دیا. اگر تم ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہو، ہمارے حکم پر عمل کرتے ہو، تمہارے لیے نجات ہے. اگر تم ہمارے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتے ہو، بس ہمیں خوش کرنے کے لیے چند اعمال انجام دیتے ہو، فلا، سوچنا بھی نہیں کہ تمہارے لیے نجات ہے. شفاعت ہم کریں گے، لیکن شفاعت اس وقت کریں گے جب تم لائق شفاعت ہمارے سامنے بن کر آؤ گے. اگر لائق شفاعت نہ ہوئے تو جان لو کہ شفاعت نہیں ہے. اور ایک جو چھٹے امام نے اس کے لیے معیار بیان کیا ہے، ایک معیار ہے، وہ بہت سے معیارات ہیں روایات میں، میں ابھی اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے جو حدیث، جو روایت میں نے پڑھی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے تھوڑی دیر کے لیے. وہ روایت کیا ہے؟ چھٹے امام کا آخری وقت ہے،
اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ کو وصیت کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک انسان اپنے آخری وقت میں اپنے تمام گھر والوں کو بلا کر جو بات کرتا ہے، جو وصیت کرتا ہے، وہ کتنی اہم ہوتی ہے. آخری بات ہی کرنے جا رہا ہے، اس کی آخری بات ہے، اس کا بس دم نکلنے والا ہے. پھر آپ سوچئے کہ اگر امام وقت اپنے چاہنے والوں کو، اپنے گھر والوں کو بلائے اور اس کے بعد کوئی وصیت کرے اور کہے کہ میری یہ وصیت سب تک پہنچانا، وہ کتنی اہم وصیت ہوگی. آپ میں اکثر سادات کرام ہیں، سادات سے تعلق ہے. جعفری سادات بھی یہاں پر ہیں، کاظمی سادات بھی یہاں پر ہیں، نقوی سادات بھی یہاں پر ہیں. آپ کا تعلق کس سے ہے؟ اہل بیت اطہار سے، اس نسل سے، آپ اس پاکیزہ نسل سے ہیں. اور آپ کے لیے بطور خاص یہ وصیت ہے. کس کی؟ چھٹے امام کی، جن کی ذات سے ہم منسوب ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں جعفری کہا جاتا ہے. امام اکٹھا کرتے ہیں سب کو اور اس کو بات فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے، جو شخص نماز کو ہلکا سمجھے، ہماری شفاعت ہرگز اس تک نہیں پہنچ سکتی. امام نے یہ نہیں فرمایا جو بے نمازی ہو، جو بے نمازی ہے اس کے لیے تو واضح طور پر روایات میں ہے کہ اسے سیدھا جانا ہے. کہاں؟ جنت میں نہیں. بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں کہ ہماری شفاعت کی وجہ سے تمہیں جنت میں بھیجا جائے گا، لیکن یاد رکھو کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، اہمیت نہیں دیتا ہے، اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اور اس کے بعد پھر ہم کبھی کبھی ان نادان مولویوں کے چکر میں کہ جو اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں، ممبروں پر آ کر موازنہ کرتے ہیں نماز کے درمیان اور عزاداری کے درمیان. اور یہ جو ابھی جملہ کہا ہے، یہ بھی ایک عالم کا جملہ ہے ہمارے پرنسپل صاحب محترم نے. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہرحال شخصیات کا معاشرے کے اوپر اثر ہوتا ہے. جب کوئی پڑھا لکھا انسان آ کر کوئی بات کہتا ہے تو خاص کر جو جوان طبقہ ہوتا ہے وہ غور سے اس کی بات سنتا ہے، اس کی بات میں وزن ہوتا ہے کہ عبادت بر وقت، عزاداری ہر وقت. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ کس نے آپ کو سمجھایا؟ عبادت بر وقت، عزاداری ہر وقت، بالکل ایسا نہیں ہے. عزاداری کے ضوابط ہیں، عزاداری کے اصول ہیں. اگر آپ نے اہل بیت اطہار کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عزاداری انجام دی ہے تو وہ عزاداری ہے. یہ نہیں کہ ہم جب چاہیں، جس عنوان سے چاہیں، جس رنگ سے چاہیں، جس ڈھنگ سے چاہیں عزاداری کریں اور اس کے بعد ہم کہیں کہ بس ہم نے مولا کو فرصت دے دیا، ہمارے نیا پار ہے. جی نہیں، ایسا نہیں ہے. سب سے پہلا اصول جو امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنی آخری وصیت میں، اور یہ بھی اتفاق ہے کہ ان کی آخری وصیت میں یہ جملے ہیں. ان کی آخری وصیت جس میں آپ امام حسن و حسین سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میری یہ وصیت تمہارے لیے، تمام بنی ہاشم کے لیے اور ہر اس کے لیے جس تک میری یہ وصیت پہنچے، ہر اس شخص کے لیے ہے. اور سب سے پہلی بات جو کہتے ہیں اتقوا اللہ ونظم امرکم. دو باتیں ہیں. تمہاری زندگی کی بنیاد یہ دو چیزیں ہونا چاہیے. چاہے تمہاری زندگی کا کوئی بھی عمل ہو، اگر اس میں یہ دو چیزیں بنیاد ہیں تو تم وہ کام خدا کے لیے اور اہل بیت کے لیے کر رہے ہو. پہلی چیز ہے تقویٰ، دوسری چیز ہے ڈسپلن. کیا؟ تقویٰ اور نظم، ڈسپلن. اگر تمہارے امور میں تقویٰ پایا جاتا ہے تو تمہارا وہ کام اللہ کے لیے اور اہل بیت کے لیے. اگر تمہارے امور میں ڈسپلن پایا جاتا ہے تو تمہارا وہ کام اللہ کے لیے اور اہل بیت کے ہے. لیکن اگر تمہارے اعمال میں یہ دو چیزیں نہیں پائی جاتی ہے، تم کچھ بھی کر لو خدا کے لیے نہیں ہو سکتا، اہل بیت کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی چیز ہے، انہیں ہم بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کر لیں. بے شک سید الشہداء کی عزا نجات دینے والی ہے. بے شک سید الشہداء کی عزا کا
عظیم مرتبہ ہے، لیکن اس عزا کا کیا کام ہے؟ وسیلہ ہے ہمارے لیے. ہم کہتے ہیں نجات کا وسیلہ ہے. وسیلہ ہے کس لیے؟ سید الشہداء نے پروردگار سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ خدایا تو نے مجھے وسیلہ قرار دیا ہے اپنے آپ تک پہنچنے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس حسین وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا. اگر عزاداری حسین، مجلس حسین مجھے خدا تک نہیں پہنچا رہی ہے تو مجھے سوچنا ہے اور سمجھنا ہے کہ میں عزاداری گھر میں رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. میری مجلس تیری مسجد کو نوازی دے گی. ایک معروف مصرع ہے، میری مجلس تیری مسجد کو نوازی دے گی، لیکن اگر میری مجلس تیری مسجد سے ٹکرا گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ میری مجلس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری مجلس نہیں ہے. تم نے ٹکرا دیا ہے، آپس میں ان دونوں کو لڑا دیا ہے. اور کبھی کبھی تو تم اتنے آگے نکل جاتے ہو کہ تمہیں یہ بھی خیال نہیں رہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب ہمیں سمیٹنا چاہیے، مجلس کو محدود کرنا چاہیے. یہ ہے ہی اسی لیے. اور خاص کر جو یہاں پر ہمارے پونچھ کی برادری بیٹھی ہے، میں ان کے ذریعے خواتین تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. آج عجیب ٹرینڈ چلا ہوا ہے، گھر گھر ہمارے ہاں خواتین جو ہے وہ مجلس کرتی ہیں. دن میں 4-4 5-5 مجلسیں ہو رہی ہیں. بھائی کس کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ امام بارگاہ کس لیے بنی ہے؟ امام بارگاہ کا مقصد ہی ہے کہ وہاں پر آئیں ذکر حسین کریں آپ. اور آپ کا ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے گھر سے تیسرے گھر جانا، کیا یہ حسین ابن علی کے لیے آپ کو اجازت بھی ہے اس کی؟ کیا آپ اپنے شوہروں سے اجازت لے کر جاتی ہیں یا انہیں مجبور کر کے جاتی ہیں؟ آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، وہ پڑا رہے، اسے کوئی پوچھنے والا ہو یا نہ ہو، اسے چھوڑ کر آپ جا رہی ہیں، یہ عبادت کر رہی ہیں یا کچھ اور کر رہی ہیں؟ اور پھر آپ مجلس کرتی ہیں، آپ کو محرم نامحرم کا کوئی خیال نہیں ہے. آپ کے پڑوس میں ہندو ہیں، آپ کے پڑوس میں سردار ہیں، آپ کے پڑوس میں دوسرے افراد ہیں، اور آپ اونچی اونچی آواز میں انہیں اپنی، اور پھر ماشاءاللہ پھر کہتے ہیں کہ ہم مولا کے عزادار ہیں. جی نہیں، یہ مولا کی عزاداری نہیں ہے. اگر آپ نے مجلس حسین کی اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھا تو جان لیجئے کہ قیامت میں خود حسین آپ کا گریبان تھامے گا. میرے نام پر تم نے ایسا کیا، میرے نام پر تم ایسا کرتے ہو، مجلس کے نام پر تم کیا ہے ایکسپلائٹ کرتے ہو دین کو، بدنام کرتے ہو دین کو، حسین ابن علی کو بدنام کرتے ہو، مجلس حسین کو بدنام کرتے ہو. بہرحال یہ ایک پیغام ہے اس مجلس حسین کا. اگر یہ پیغام آپ کے کانوں تک نہیں پہنچ سکا، آپ کے گھر تک نہیں پہنچ سکا، آپ کے گھر والوں تک نہیں پہنچ سکا، اور مردوں کے لیے خاص کر چونکہ پروردگار نے انہیں کیا بنایا ہے؟ قوام بنایا ہے. آپ اپنے گھروں کے مینیجر ہیں، آپ کے ہاتھ میں گھروں کے مینجمنٹ ہے. اس میں آپ کا بھی قصور ہے، یہ نہ سمجھے کہ آپ کا قصور نہیں ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے اور آپ جو ہے وہ مینج نہیں کر پا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروردگار نے ذمہ داری آپ کو دی تھی وہ ذمہ داری آپ نہیں نبھا رہے ہیں. لہذا خود بھی اور اپنے خانوادے تک، اپنے فیملیز تک یہ پیغام پہنچائیے. خدا نہ باز آئیے ان چیزوں سے، شریعت کے دائرے میں رہ کر مجلس حسین کیجئے، حسین ابن علی کے بتائے ہوئے راستے پر رہ کر مجلس حسین کیے. آپ پوری عمر اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت زینب کا حجاب چلا گیا. حضرت زینب نے اپنا پردہ اور حجاب دیا کس لیے؟ تاکہ آپ بے پردہ ہو. آپ کی مجلسوں سے سب کچھ اٹھ چکا ہے. اب آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ نئے نئے فیشنیبل لباس پہن کر آتی ہیں مجلس حسین میں اور کہتی ہیں کہ ہم عزادار ہیں. نہیں، یہ عزاداری نہیں ہے، یہ عزاداری نہیں ہے. اسے آپ جو مرضی نام دیجیے، میں زیادہ اس کے بارے میں نہیں کروں گا، آپ سمجھدار ہیں. تو بہرحال ایک سلوات پڑھیں محمد وال محمد. اور آٹھویں امام کی یہ حدیث جس میں امام نے عقل مند کی نشانیاں بیان کی ہیں. امام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی عقل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ 10 چیزیں نہ پائی جاتی ہوں، 10 خصلتیں نہ پائی جاتی ہوں. ہمارے جو دین کی بنیاد پر ہے وہ عقل پر ہے.
اسی لیے ہمارے یہاں مکلف بالغ اسی کو کہا جاتا ہے جو سن کے ساتھ ساتھ عقلی بلوغ کا بھی رکھتا ہو. جو دیوانہ ہے، جس کی عقل صحیح نہیں ہے، کامل نہیں ہے، پروردگار نے اس پر کوئی ذمہ داری بھی نہیں رکھی ہے، کوئی تکلیف اس پر نہیں رکھی ہے. بنیاد ہے دین کی. روایت میں ہے من لا عقل لہ لا دین لہ، جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دین نہیں. بنیاد ہے ہماری جو سب سے اہم کتاب ہے اصول کافی، اس کا پہلا چیپٹر ہے کیا؟ باب العقل والجہل. عقل اور جہل کا باب. یہاں پر آپ ان دو چیزوں کی طرف بھی توجہ دیجیے. عقل اور جہل یہ ایک دوسرے کے ضد ہے. ہم کہتے ہیں علم اور جہل ایک دوسرے کی ضد ہے، نہیں. جو روایات کے مطابق ضد ہے ایک دوسرے کی وہ عقل اور جہل ہے، اور علم عقل کا ایک سپاہی ہے. وہاں پر ایک روایت ہے اس بات میں جسے کہا جاتا ہے حدیث و جنود العقل والجہل، یعنی عقل کے اور جہل کے سپاہی، جس میں 75 سپاہی امام نے عقل کے بیان کیے ہیں، 75 سپاہی جہل کے بیان کیے ہیں، اور اس میں ایک سپاہی جو عقل کا بیان کیا گیا ہے وہ علم ہے. علم ایک سپاہی، یعنی جس کا جتنا علم ہوگا اس کے عقل میں اتنا اضافہ ہوگا. عقل ضروری ہے، علم ضروری ہے عاقل ہونے کے لیے. لیکن امام فرما رہے ہیں کہ ایک انسان کی عقل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ 10 خصلتیں نہ پائی جاتی. یہ 10 خصلتیں ہوں گی تو ہم اسے عاقل کہہ سکتے ہیں، ورنہ ہم تو ہر چالاک انسان کو، ہر عیار انسان کو، ہر مکار انسان کو، جو بھی زیادہ بیوقوف بنانے والا ہے، دوسروں کو ٹوپی بنانے والا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا عقل مند ہے. نہیں، امام فرماتے ہیں یہ عقل مند نہیں. چھٹے امام نے ایک معیار دیا، عقل مند کی تعریف بیان کی. اگر عقل مند سمجھنا چاہتے ہو یا خود عقل مند بننا چاہتے ہو تو کس طرح سے عقل مند بنو گے؟ کیا فرمایا؟ العقل مکتسب بہ الجنان ما عبد بہ الرحمن مکتسب بہ الجنان. عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا کی بندگی کی جائے اور جنت حاصل کی جائے. کیا فرمایا؟ العقل مکتسب بہ الجنان وعبد بہ الرحمن، پروردگار کی بندگی کی جائے اور جنت حاصل کی جائے. یہ معیار ہے عقل کا. اگر دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ وہ عاقل نہیں ہے. عاقل کون ہے؟ جس کے اندر یہ 10 خصلتیں پائی جاتی ہیں. کون سی 10 خصلتیں؟ بس میں جلدی اس کو بیان کر رہا ہوں. الخیر منہ معمول. عقل مند وہ ہے کہ جس سے خیر کی امید کی جاتی ہو. کیا امید کی جاتی ہے؟ خیر کی امید کی جاتی ہے، جس سے دنیا خیر کی امید رکھتی ہو. یہ شخص وہ ہے کہ مجھے خیر پہنچائے گا. یہ شخص وہ ہے جو مجھے دنیا پہنچائے گا اور آخرت میں فائدہ پہنچائے گا. ایک دوست کی بھی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ حقیقی دوست وہ ہے کہ جو دنیا میں تمہارے علم، معرفت اور ہدایت میں اضافہ کرے اور آخرت میں تمہاری شفاعت کر سکے. وہ حقیقت میں جو ہے وہ تمہارا دوست ہے. فرمایا عاقل وہ ہے کہ جس سے خیر کی امید کی جا سکتی ہو. اب اگر کوئی شخص ایسا ہو جس سے لوگ شر کی امید رکھتے ہوں، جس کے لیے یہ تصور کرتے ہوں کہ یہ شریر انسان ہے، یہ معاشرے میں شر پھیلانے والا ہے، اپنے محلے میں شر پھیلانے والا ہے، دوسروں کو تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ یہ اہل عقل نہیں ہے. اور امام صادق کی حدیث کے مطابق یہ جنتی بھی نہیں ہے پھر، کہ اس نے اس عقل کا استعمال نہیں کیا ہے جنت کے لیے. وَالشَّرُّ مِنْهُ مَعْمُومٌ، اور لوگ اس کے شر سے امان میں ہو، اس کا شر دوسروں تک نہ پہنچے. ہم خود دیکھیں، دوسروں کو نہ دیکھیں. میں کس طرح کا انسان ہوں؟ کیا میری طرف سے لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے خیر پہنچ رہا ہے یا شر پہنچ رہا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے میں خیر کا سبب ہوں یا شر کا سبب ہوں؟ اپنے اہل و عیال کے لیے میں خیر کا سبب ہوں یا شر کا سبب ہوں؟
اپنے خاندان کے لیے میں خیر کا سبب ہوں یا شر کا سبب ہوں, اپنی قوم کے لیے میں خیر کا سبب ہوں یا شر کا سبب ہوں. اگر میں خیر کا سبب ہوں اس کا مطلب کہ میں عاقل ہوں, لیکن اگر میری ذات سے شر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اہل بیت کی نظر میں عاقل نہیں ہوں. مجھے اپنے آپ سے خیر تقسیم کرنا ہے, شر کو روکنا ہے. تیسری چیز فرمایا یستکثر قلیل الخیر من غیرہ, یہ ایک نہایت اہم اصول ہے. اگر دوسرا اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اسے بہت بڑا سمجھتا ہے, بہت زیادہ سمجھتا ہے. کوئی چھوٹا سا بھی کوئی نیکی کرتا ہے انسان کے ساتھ, انسان کی ذمہ داری ہے کہ اسے یاد رکھے, پہلے تو شکریہ ادا کرے اس کا, اور کوئی نیکی اگر کسی نے کیا ہے اسے بھولے نہیں, چھوٹا نہ سمجھے. اس نے کیا ہی کیا ہے میرے ساتھ, چھوٹی سی مدد تو کیا ہے, فرض کریے 10 روپے ہی تو دیے ہیں, 100 روپے ہی تو دیے ہیں, تم اسے چھوٹا سمجھ رہے ہو, جبکہ اس شخص نے تمہارے ساتھ اس وقت نیکی کی ہے کہ جب کوئی نیکی کرنے والا تمہارے ساتھ نہیں تھا. تو سمجھو کہ اس کی نیکی کتنی بڑی ہوگی. لہذا فرمایا کہ کسی دوسرے کی چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو, بڑا سمجھو. یہ تمہارے عقل مند ہونے کی نشانی ہے. اگر اس کے برعکس ہے تو تم عقل مند نہیں ہو, اہل بیت کی نظر میں تم جاہل ہو. اس کے بعد فرمایا وَيَسْتَقِلُّ كَثِيرَ الْخَيْرِ مِن نَفْسِهِ, اور اپنی نیکیوں کو چاہے وہ کتنی بھی زیادہ ہو, کتنی بھی بڑی ہو, چھوٹا سمجھے. اپنی نیکیوں کو بڑا نہ سمجھے, چاہے اس کی اپنی ذاتی نیکیاں ہوں. بہت سے نیک اعمال انجام دیتا ہے وہ, اب اس کا سینہ چوڑا نہیں ہونا چاہیے, پھولے نہیں سمانا چاہیے کہ ہاں میں تو اتنا بڑا نیک انسان ہوں, میں تو اتنا بڑا مومن ہوں, میں نے تو اتنے بڑے نیکیاں انجام دی ہیں, اتنا خیرات کیا ہے, اتنا صدقات کیا ہے. جہاں سے یہ بات تمہارے اندر آئی سمجھ لو کہ شیطان نے تمہیں اپنے چنگل میں پھنسا لیا ہے. اب تم شیطان کے چنگل میں ہو, پروردگار کے چنگل میں نہیں ہو. اب تم جہل کی طرف جا رہے ہو, عقل کا تم نے لشکر چھوڑ دیا ہے, عقل کے سپاہی نہیں ہو. اپنی نیکیوں کو بڑا نہ سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے مقابلے میں تم نیکیاں کر رہے ہو اس کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں. وہ اتنی عظیم ذات ہے کہ تمہاری نیکیاں اس کے سامنے صفر ہیں, کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. اور اگر تم نے دوسروں کے ساتھ نیکیاں کی ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ تم نے بہت بڑا کمال کیا ہے. اب تم انہیں گنانے لگو, اب دوسروں کو بتانے لگو, اب اپنے احسانات جو ہے وہ جتانے لگو. یہ غلطی ہم کرتے ہیں, یہ بیوقوفی ہم سے کرتے ہیں, جبکہ یہ جہالت ہے اہل بیت کی نظر, یہ عقل مندی نہیں ہے. یہ جہل کا ایک سپاہی ہے جو ہمیں ابھارتا ہے اس بات کی طرف کہ تم نے فلاں کے ساتھ کتنی زیادہ نیکیاں کی ہیں. موقع ہے یہاں پر گناؤ ان کو نیکی کو, دوسروں کو بھی تو پتا چلنا چاہیے کہ تم کتنے نیک ہو. اور خاص کر جب ہم کہیں خیرات کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں ڈونیشن کرتے ہیں, تو وہاں پر کم سے کم ہمارے ذہن میں یہ تو ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی تو تختی لگنا چاہیے, کسی پنکھے کے اوپر نام ہونا چاہیے, کسی جگہ کوئی پلیٹ ہونا چاہیے جس پر لگا ہو فلاں نے, یا اعلان ہونا چاہیے کہ بھائی فلاں نے اتنا چندہ دیا ہے فلاں نے. یہ عادتیں ختم کیجیے, یہ عادتیں ختم کیجیے. چندہ دے کر نام بتانے والے رسم ختم کیجیے. ہاں, جو انجمن ہوتی ہے, جو آرگنائزیشن ہوتی ہے, جو انتظامیہ ہوتی ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حساب و کتاب دے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے حساب کتاب نہ دے, نہیں, وہ حساب و کتاب دے, لیکن مومنین یہ عادت نہ اپنائیں کہ وہ 500 روپے 100 روپے دیں تو ان کا نام لیا جائے. حتیٰ فاتحہ کے لیے بھی ضروری ہے. ہمارا غلط تصور ہوتا ہے کہ جب تک مرحوم کا نام نہیں لیا جائے گا فاتحہ نہیں پہنچے گا. آپ نے جو ارادہ کیا ہے وہی کافی ہوتا ہے اس کے لیے. جو آپ نے نیت کی ہے وہی نیت کافی ہوتی ہے. ممکن ہے وہ نام لینا کہیں رکاوٹ بن جائے, ممکن ہے نام لینا رکاوٹ بن جائے, آپ کے اخلاص میں کمی آ جائے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تمام مومنین کے نام فاتحہ پڑھوائیے اور ارادہ یہ کیجئے کہ تمام مومنین کے ساتھ ساتھ میرے اس مرحوم کو بھی فائدہ پہنچے. اس کا ایک فائدہ بھی بتا دوں, جب پروردگار کے سامنے آپ تمام مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھیں گے, اس کے اپنے مرحومین کو بھی شامل کریں گے, تو پروردگار جہاں تمام مرحومین پر رحمتیں نازل کرے گا اس کا دگنا ثواب, دگنی رحمتیں آپ کے مرحومین کو دے گا.
کیونکہ ایک تو آپ کی نیت ہے ہی اپنے مرحومین کے لیے، دوسرا جو آپ نے دوسروں کو شامل کیا ہے اس کی رحمتیں بھی آپ کے ان مرحومین کو شامل ہوں گی. کنجوسی نہ کیجیے اس میں. اس کے بعد فرمایا لا یسأم من طلب الحوائج الیہ، اگر وہ مالدار ہے، پیسے والا ہے، اس کے پروردگار نے ثروت دی ہے، دولت دی ہے، صاحب حیثیت ہے، کوئی مانگنے والا آتا ہے تو وہ ان حاجتوں کی وجہ سے تھکتا نہیں ہے، اوبتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی جو حیثیت ہوتی ہے اس حیثیت کے مطابق عطا کرتا ہے. اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ فرض کیجئے ایک استاد ہے، ایک عالم ہے، اس کے پاس علم ہے، علم کی دولت پروردگار نے اسے دی ہے. اگر شاگرد اس کے پاس آتے ہیں اپنے سوالات لے کر، اپنے شبہات لے کر، اپنی وہ علمی گتھیاں لے کر، تو ان کے جواب دینے سے پریشان نہیں ہوتا ہے. ایک شخص، ایک خاتون آتی ہے بیوی کے پاس اور کئی سوال مسلسل کرتی ہے، اس کے بعد معذرت چاہتی ہے کہ میں نے آپ کو پریشان کیا، تو بیوی کہتی ہے کہ نہیں، ہم اس بات سے تھکتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر ایک انسان کو ہدایت دینا اس پوری کائنات کے بہتر ہے کہ جس پر پروردگار کے سورج کی یہ روشنی چمکتی ہے. اتنا زیادہ یہ اہم رکھتا ہے، وہ تھکتا نہیں. میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں. وَلَا يَمِلُّ مِن طَلَبِ الْعِلْمِ طُولَ دَهْرِ، اور وہ پوری زندگی علم حاصل کرنے سے تھکتا نہیں ہے، پوری زندگی علم حاصل کرتا رہتا ہے. یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا شیوا ہے. یہ کیا فرمایا؟ من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے آغوش قبر تک علم حاصل کرتے رہو، تھکو نہیں، پیچھے نہیں ہٹو، اپنی جہالت کو ختم کرتے رہو. ایک عظیم شخصیت ایران کی ابو ریحان البیرونی ہے، جن کا پوری دنیا میں بڑا نام ہے، خاص کر جغرافیہ کے اور ہسٹری کے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے ضرور سنا ہوگا ان کے نام. ایک کتاب انہوں نے ہندوستان کے اوپر لکھی ہے، ہندوستان کی تاریخ کے اوپر پہلی کتاب مانی جاتی ہے، مال لن ہند کے نام سے، عربی کی کتاب ہے. ان کا آخری وقت ہوتا ہے، ان کا ایک دوست جو فقیہ مجتہد ہے وہ آتا ہے ان کے پاس حال چال کے لیے، بالکل آخری لمحے. اس وقت وہ ان سے ایک مسئلہ دریافت کرتے ہیں البیرونی اپنے اس عالم اور مجتہد دوست سے. وہ کہتے ہیں اس وقت کون سا یہ وقت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں یہ مسئلہ جان کر مروں بہتر ہے یا اس مسئلے سے جاہل مروں؟ کہتے ہیں کہ بہرحال جان کر مرنا بہتر ہے، تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، پروردگار تمہارے درجات میں اور اضافہ کرے گا، بلند کرے گا. لہٰذا وہ مسئلہ بتاتے ہیں. یہ اہل بیت کا طریقہ ہے، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا طریقہ ہے. آخری وقت تک خاص کر جو واجبات ہیں ہمارے، خاص کر میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، وہ ہمیں ازبر ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے. امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں اگر مجھے میری امت میں کوئی جوان ملے کہ جو شرعی مسائل سے واقف نہیں ہے تو میرے ہاتھ میں جو کوڑا ہے میں اسے اس وقت تک مارتا رہوں گا جب تک وہ اس بات پر آمادہ نہ ہو جائے کہ وہ دینی اور شرعی مسائل کو سیکھے گا. واجب قرار دیا ہے انہوں نے. تو ہم کس حد تک آشنا ہے، کس حد تک ہمیں معلوم ہے ہماری زندگی کے امور ہے ان میں شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، اہل بیت کیا کہتی ہے. ہماری زندگی کا ایک بھی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو. شریعت نے زندگی کے تمام لمحوں کے لیے پیدائش سے لے کر موت تک اور زندگی میں جو بھی ہم کرتے ہیں اس کے لیے احکام بیان کیے. کیا ہمیں معلوم ہے، کیا ہمیں خبر ہے؟ اگر خبر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم در اہل بیت سے بہت دور ہیں. اور یہ فرمایا کہ وہ آخر وقت تک تھکتا نہیں ہے علم حاصل کرنے کے، اہل بیت کا علم حاصل کرنے سے. خود اپنے نوجوان بھائیوں سے میں سوال کروں، عزاداروں سے سوال کروں، آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں امام حسین علیہ السلام کی؟ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مولا کے ماننے والے ہیں، بڑے چاہنے والے ہیں، کتنی حدیثیں یاد ہیں، کتنے کلام آپ کو یاد ہیں، کتنے خطبے آپ نے پڑھے ہیں؟ آپ امیر المومنین کی محبت کا دم پڑھتے ہیں، کتنی بار آپ نے نہی العلاوہ کو اٹھا کر دیکھا ہے؟ امام سجاد کا آپ رونا روتے ہیں، آپ ان کا غم مناتے ہیں، آپ نے کتنی بار ان کی دعاؤں کی کتاب صحیفہ سجادیہ کے برق گردانی کی ہے، ان کو تبرک نے کم سے کم اٹھا کر دیکھا ہے.
اگر نہیں ہے تو میرے لیے اس کی سوال نہیں ہونا چاہیے. میں اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا کہتا ہوں, خاص کر میں اپنے آپ کو سید سادات کہتا ہوں, اعلی رسول کہتا ہوں اپنے آپ کو. اور مجھے اس عظیم سرمایہ کی خبر ہی نہیں ہے کہ جو میرے بڑے میرے لیے چھوڑ کر گئے. کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ لمحہ فکرے نہیں ہے؟ لہذا فرمایا کہ اگر اپنے آپ کو عقل مند بنانا ہے, عقل کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہو تو تھکنا نہیں ہے علم حاصل کرنے سے. اس کے بعد فرمایا الفقر فی اللہ احب اللہ من الغنا. کیا فرمایا کہ خدا کی راہ میں فقیری اور غربت اسے اس امیری سے بہتر لگتی ہے کہ جو اسے خدا سے دور کرے. امیر ہونا بری چیز نہیں ہے, پیسے والا ہونا بری چیز نہیں ہے, پیسے کمانا بری چیز نہیں ہے. دین نے روکا نہیں ہے, شریعت نے روکا نہیں ہے اسے. اس میں غرق ہونا برا ہے, اس کی وجہ سے خدا کو بھول جانا برا ہے, اس کی وجہ سے دین کو بھول جانا برا ہے. پیسے رکھتے ہوئے جو شرعی ذمہ داریاں ہیں, مالی شرعی ذمہ داریاں ہیں, انہیں ادا نہ کرنا برا ہے. خمس واجب ہے, خمس ادا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا تعلق جہالت سے ہے, عقل سے نہیں ہے. ہم جہالت کے لشکر میں شامل ہیں. عقل کے لشکر میں شامل ہوتے تو ہم نے آج تک اہل بیت کا حق ادا کیا ہوتا. تو خاص کر اگر سادات کرام, میں معذرت چاہتا ہوں, اگر سادات کرام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف لینے والے ہیں, دینا ہمیں نہیں ہے, تو وہ غلطی پر ہے. خمس صرف غریب اور فقیر سید کا حق ہے. جو مالدار سید ہے اس پر خمس نکالنا واجب ہے. اگر نہیں نکالا ہے تو آج ہی سے جائیے اور بیٹھیے, اپنا حساب کیجیے, ورنہ کل حساب دینا پڑے گا. آپ جانتے ہیں خمس کے بارے میں کیا ہمارے ہاں روایات میں کیا ہے, علماء کیا فرماتے ہیں؟ اگر اپنے مال میں خمس نہیں نکالا ہے اور آپ نے کپڑا خریدا ہے, اس کپڑے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہے, اس لیے کہ آپ نے غصبی لباس میں نماز پڑھی. باتیں تلخ ہے لیکن حقیقت ہے. یہ اہل بیت کا پیغام ہے. کیا فرمایا کہ وہ فقر بہتر ہے اس مال سے کہ جو خدا کے راہ میں فقیر ہو لیکن خدا کی راہ سے دور نہ کرو. اس کے بعد فرمایا وَالذُّلُّ فِي اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِزِّ فِي عُدُوِّهِ. پروردگار کی راہ میں ذلیل ہونا اسے زیادہ پسند ہے دشمن کے سامنے عزیز ہونے سے. دشمن خدا کے سامنے عزیز ہونے سے زیادہ پسند ہے کہ خدا کے سامنے. خدا کے سامنے تو ہر ایک ذلیل ہے, ہر ایک فقیر ہے, ہر ایک ذلیل ہے, اس کے سامنے کسی کوئی حیثیت ہے نہیں. لیکن اگر دوسروں کے سامنے, دشمنان خدا کے سامنے تم جاتے ہو, عزت محسوس کرتے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لشکر جہل کے ساتھ کھڑے ہو, تم اہل بیت کے ساتھ نہیں کھڑے ہو. اس کے بعد فرمایا وَالْعُمُورُ أَشْعَى إِلَيْهِ مِنَ الشُّهْرَةِ. گمنامی اسے زیادہ پسند ہے اس شہرت سے کہ جو خدا سے اسے دور کرتی ہے, اہل بیت سے اسے دور کرتی ہے. دنیا میں نہ جانے کتنے افراد ہیں, نہ جانے کتنے افراد ہیں جو دین کی باتیں کرتے ہیں, دین کا کام کرتے ہیں, لیکن شہرت کے لیے کرتے ہیں. ایسی شہرت انسان کو کامیاب نہیں کرے گی, نجات نہیں. کہا گمنامی زیادہ پسند ہے مجھے اس شہرت سے کہ جو خدا سے دور کرے. اس کے بعد فرمایا ثم قال علیہ السلام, آخری بات ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا العاشرۃ وما العاشرہ. یہ جو 10ویں بات ہے تم کیا جانو کیا بات ہے, اسے یہ اتنی اہم ہے کہ اس کے لیے طرف تمہاری خاص توجہ ہونا چاہیے. کیا ہے؟ ایک اصول امام دے کر جا رہے ہیں. عقل مند یہ ہے, عقل مند ہونے کی علامت یہ ہے, لشکر عقل کے ساتھ یہ چیز تمہیں شامل کرے گی. یہ اگر نہیں ہے تو تم لشکر جہل میں کھڑے ہو. کیا فرمایا؟ لا یرا احدا الا قال هو خیر منی واتقى. کہ میرا کوئی بھی چاہنے والا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو دوسروں کے بارے میں یہ نہ سوچتا ہو کہ وہ مجھ سے بہتر ہے, میں اس سے بہتر نہیں ہوں. کیا یہ تمہارے عقل ہونے کے؟ یہاں پر صرف برعکس ہے. یہاں پر ہر ایک اپنے آپ کو چودھری سمجھتا ہے, یہاں پر ہر ایک اپنے آپ کو سردار سمجھتا ہے, یہاں پر ہر ایک اپنے آپ کو سادات سمجھتا ہے, یہاں پر ہر ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, یہاں پر ہر ایک اپنے آپ کو صاحب عزت سمجھتا ہے. دوسرا حقیر ہے, ذلیل ہے, فقیر ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فرمایا اگر یہ تمہاری سوچ ہے تم لشکر جہل کے ساتھ کھڑے ہو. لشکر عقل میں شامل ہونا ہے
تمہاری یہ فکر ہونا چاہیے دوسرے سب مجھ سے بہتر ہے، میں ان سے بہتر نہیں ہوں، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، میری نیکیاں کم ہیں، نہیں معلوم میں بخشا بھی جاؤں گا پروردگار کی بارگاہ میں نہیں بخشا جاؤں گا، نہیں معلوم پروردگار نے میری نیکی کو قبول کیا ہے نہیں کیا ہے، نہیں معلوم جو کچھ میں کرتا ہوں پروردگار کی بارگاہ تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے۔ اگر وہ قبول کرتا ہے تو اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اگر وہ قبول کرتے ہیں اہل بیت اطہار یہ ان کا کرم ہے کہ وہ قبول کرتے ہیں، ورنہ میری کیا حیثیت ہے کہ میں بارگاہ حسین میں کچھ پیش کر سکوں، میں ان کے سامنے کچھ کر سکوں؟ کیا میرے مال کی کوئی حیثیت ہے؟ کیا میری باتوں کی کوئی حیثیت ہے؟ کیا میرے نذرانے کی کوئی حیثیت ہے؟ کیا میرے منقبت اور قصیدوں کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ تو میرے اپنے خیالات ہیں، اپنے تصورات ہیں، اپنی وہ عقیدت ہے میں جو اہل بیت کے ساتھ اب سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر انہوں نے قبول کر لیا تو شکریہ ان کا، میرے لیے نجات کا سامان فراہم ہو جائے گا، لیکن اگر انہوں نے قبول نہ کیا تو کیا ہوگا؟ میں کس منہ سے جاؤں گا؟ خدا نے اگر مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اس نے تو ایک سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر، تکبر اور غرور کی بنیاد پر شیطان کو اپنی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا۔ پھر اگر میرے اندر وہی غرور ہوا، میرے اندر وہی تکبر ہوا، میرے اندر وہی ساری باتیں ہوئی تو میں کیا کروں گا؟ میں یزید پر لعن طعن کرتا ہوں، یزید کو برا بھلا کہتا ہوں، لیکن وہ صفات کے جن صفات کی وجہ سے یزید بنا ہے اگر میرے اندر بھی ہوئے، میرے معاشرے کے اندر ہوئے، میری قوم کے اندر ہوئے، پھر کس طرح سے سامنا کروں گا میں؟ پھر میں کس طرح سے کہوں گا کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں؟ نہیں عزیزو، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کی غلطی چھوڑ دیے، اس لیے کہ پروردگار نے کوئی سند نہیں دی ہے کہ تم دوسروں سے بہتر ہو، بلکہ اہل بیت نے ایک واضح ہمارے سامنے راستہ بتا دیا ہے، اس راستے پر آؤ گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے۔ ھذا سبیلی مستقیمہ، پروردگار فرماتا ہے یہ صراط مستقیم ہے جو میرا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے جو اہل بیت کا راستہ ہے، اس راستے پر چلتے ہوئے آؤ گے تو اہل بیت کو میں نے شفاعت کا اختیار دے دیا ہے، وہ شفاعت کر کے تمہیں میری جنت تک پہنچا دیں گے۔ لیکن اگر تم نے میرا راستہ اختیار نہ کیا، اہل بیت کا راستہ اختیار نہ کیا، دنیا داروں کی طرح تم دنیا دار بن کے زندگی میں بسر کرتے رہے، پھر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا، پھر تمہیں سید سجاد کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، پھر تمہیں ان سادات کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ جن کا تم ماتم کرتے ہو، جن پر تم آنسو بہاتے ہو۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں سادات پر کیا کیا مصیبتیں نہیں پڑی، کیا کیا مصیبتیں نہیں پڑی۔ ابھی آپ نے سنا ان مصیبتوں کو، محترم ہمارے بزرگ مشتاق کافی صاحب کی زبان میں۔ میں صرف دو منزلیں، دو روایتیں پڑھوں گا، آپ کی ذہن تمام کروں گا۔ ایک وہ منزل ہے کہ جب کہ قافلہ لایا جاتا ہے، ایک بازار میں روکا جاتا ہے، وہاں پر بہت سے افراد ہوتے ہیں، غالباً یہ کوفے کا منظر ہے، لوگ چھتوں پر اپنے گھروں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک خاتون جب ان اسیروں کو دیکھتی ہے اس کے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے، وہ دیکھتی ہے کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کئی دن سے انہیں کچھ کھانے کو نہیں دیا گیا ہے، انہیں کچھ پینے کو نہیں دیا گیا ہے۔ وہ بیوی اپنے گھر سے کچھ کھانا لے کر آتی ہے، کھجور لے کر آتی ہے، پانی لے کر آتی ہے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں اور کہتے ہیں بیوی یہ جو بچے ہیں، خاص کر یہ جو چھوٹی بچی ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کے ہونٹ مرجھائے ہوئے ہیں، یہ پانی اس کی خدمت میں پیش کر دیجیے۔ لیکن بیوی میں چاہتی ہوں کہ جب یہ بچی پانی پی لے تو میرے لیے چند دعائیں کریں۔ حضرت سکینہ کو جب دیا جاتا ہے پیالہ پانی کا تو بیوی انہیں روک دیتی ہیں، کہتی ہیں بیٹا پہلے اس کے لیے دعا کرو اس کے بعد پانی پیو۔ بیوی تمہاری دعائیں کیا ہیں؟ کہتی ہیں کہ دعا کیجیے جس طرح سے یہ بچی یتیم ہوئی تھے، جس طرح سے آپ
آپ اسیر ہوئے میرے گھر والے اسیر نہ ہو. وہ دعائیں بتاتی جاتی ہے, حضرت سکینہ اس کے لیے دعائیں کرتی جاتی ہے. آخر میں ایک عجیب دعا بتاتی ہے, کہتی ہے بی بی دعا کیجئے مجھے مدینہ جانا نصیب. بی بی مجھے مدینہ جانا نصیب ہو. مدینہ کا نام سن کے زیادہ طرف جاتے ہیں. ارے بی بی تمہارا مدینے میں کون ہے؟ کیا آپ نے رسول اللہ کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں ہاں. کہا آپ نے علی مرتضیٰ کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں. کہا آپ نے فاطمہ الزہرا کا نام سنا ہے؟ کہا تمہارا اس گھر سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہتی ہے میں ان کے گھر کی کنیز, میں ان کے گھر کی کنیز ہوں. کہا اور تم کسے جانتی ہو؟ کہا وہاں میری شہزادی زینب ہے, وہاں میرا آقا حسین ہے. ایک مرتبہ حضرت زینب غور سے دیکھتی ہے, کہتی ہے ام حبیبہ تم نے نہ پہچانا, ارے یہ تیری شہزادی زینب. ام حبیبہ تڑپ جاتی ہے. میرا آقا حسین کہا, اشارہ کیا, وہ نوٹی نیزہ پر تیرے آقا حسین بس. بس عزادارو, خدا آپ کو نہ دلائے سوائے غم سید الشہداء کے. آخری منزل بیان کرتا ہوں, آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. ایران کا ایک خطیب ہے, وہ بیان کرتا ہے کہ ایک خاتون کا کیس لایا جاتا ہے عدالت کے اندر, اور جو جج ہوتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے, اثنا عشری سے اس کا تعلق ہوتا ہے. تمام افراد کے بعد اس خاتون کا نمبر آتا ہے, تو اس خاتون کا نام پکارا جاتا ہے. نام پکارا جاتا ہے کہ زینب اندر آئے. وہ شخص جیسے ہی زینب کا نام سنتا ہے, وہ خاتون اندر آتی ہے, دیکھتی ہے ایک باپردہ خاتون تشریف لائی ہے, اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے, زارو خطار رونا شروع کرتا ہے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ پر رونے کی وجہ کیا ہے, وہ کہتی ہے کہ جب تم نے نام لیا اس خاتون کو میں نے دیکھا تو مجھے شام کا وہ دربار یاد آ گیا. ارے 1400 سال کے بعد جب ایک عام انسان ایک خاتون کو دیکھتا ہے جس کا نام زینب ہے, نہیں معلوم امتی ہے یا سیدہ علی, وہ احترام کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اسے وہ منظر یاد آتا ہے. آپ سوچئے سید سجاد پہ کیا گزری ہوگی جب شام کے دربار میں لایا گیا یہ زینب, یہ ام کلثوم, یہ سیدہ علیہ, یہ سب کی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا وتسليما. بسم الله.